نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس بیان میں آپ سبھی کو بتاؤں گی کہ کیا مسلمان لڑکیاں اپنی پسند کی شادی کر سکتی ہیں، اسی طرح سے کیا مسلمان لڑکے اپنی پسند کی شادی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس چیز کے بارے میں جو غیر مسلم ہیں وہ مسلمانوں کا بہت مذاق بناتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے مذہب نے تو تمہیں غلام بنا کر کے رکھ دیا ہے، تمہیں تو اتنا بھی حق نہیں دیا جاتا کہ تمہارا نکاح جس سے ہونے والا ہے تم اس کے بارے میں جان سکو۔ میری گزارش ہے کہ اس بیان کو آپ سبھی پورا ضرور سنیں تاکہ ہر ایک بات آپ سبھی کو معلوم ہو سکے کہ کیا یہ چیزیں ہمارے اسلام میں جائز ہیں یا پھر جائز نہیں، اور اگر جائز ہیں تو وہ کس حد تک جائز ہیں، اور ناجائز ہونے کے پیچھے کی وجہ کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی کو اس بیان سے ضرور فائدہ پہنچے گا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک رواج ہے جو کہ بہت ہی زور و شور سے آگے بڑھ رہا ہے، جس کو منگنی اور انگیجمنٹ کی رسم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا قرآن مقدس میں ارشاد ہے کہ تم پر گناہ نہیں اس بات میں کہ جو پردہ رکھ کر کے تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو، کیونکہ یہ جو منگنی ہے یہ ایک طرح سے نکاح کا پیغام ہی دینا ہے، لیکن آج کل کا جو رسم و رواج ہے وہ کچھ زیادہ ہی ماڈرن ہو چکا ہے کہ مرد ہو عورت ہو، یعنی جو لڑکا لڑکی آپس میں نکاح کرنے والے ہیں ان دونوں کو سامنے بٹھا کر کے دونوں ایک دوسرے کی ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہناتے ہیں۔ یہ کہاں سے جائز ہے؟ مجھے بتاؤ کہ کیا وہ مرد تمہارے لیے حلال ہو چکا ہے؟ کیا وہ عورت تمہارے لیے حلال ہو چکی ہے جو اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر تم انگوٹھیاں پہنا رہے ہو؟ کیا یہ ہمارے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام نہیں جب ہمارے محبوب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی عورت نے اپنا ہاتھ کسی نامحرم مرد کے ہاتھ میں ایک مرتبہ بھی دیا ہوگا تو پھر اسے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ تو مجھے بتاؤ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ماں باپ رشتے دار بھائی بہن ہر کوئی خود بخود اس چیز کو کرتے ہیں اور بڑا ہی اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کو دعوتیں دیتے ہیں، بلاتے ہیں، لوگوں کے سامنے اسٹیج پر لڑکا اور لڑکی کو بٹھا کر کے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے انگوٹھیاں پہناتے ہوئے دکھاتے ہیں۔ کیا یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام نہیں؟ کیا تمہاری غیرت کا جنازہ اٹھ چکا ہے؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہاری بہن کسی نامحرم مرد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہی ہے؟ لیکن آج کل اسے فیشن کہا جا رہا ہے، اسے نیو کلچر کہا جا رہا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھو، شریعت اسلامیہ نے منگنی کی اجازت تو دی ہے، نکاح سے پہلے پیغام بھیجنے کی اجازت دی ہے، لیکن یہ پردے میں رکھ کر کے اس کی اجازت دی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ تم پر کچھ گناہ نہیں اس بات میں کہ تم پردہ رکھ کر کے عورتوں کو نکاح کا پیغام دو۔ لیکن یہاں پردے کی تو دھجیاں اڑا دی گئی ہے۔ یہاں کس طرح سے پردے کا اہتمام کیا گیا؟ عورتوں کو بیوٹی پارلر سے بلا کر کے ان لڑکیوں کو تیار کرایا گیا جن کی منگنیاں ہیں، اور ان کو ان نامحرم مردوں کے سامنے کھڑا کر دیا گیا جن کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی پہنانے والی ہیں۔ کیا یہ پردے کا گلا گھونٹنا نہیں ہے؟ کیا یہ پردہ ہمارے اسلام میں جائز ہے؟ منگنی کرنا، نکاح کا پیغام بھیجنا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ کو لوگوں کو دعوت ہی دینی ہے تو آپ دعوت دیں، لیکن یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ کیا آپ کو آپ کے مذہب میں کہیں بھی یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ کوئی مرد اپنی ہونے والی بیوی کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائے، کوئی عورت اپنے ہونے والے شوہر کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائے؟ ابھی وہ اس کا شوہر ہوا نہیں، ابھی وہ اس کی بیوی ہوئی نہیں، تو یہ اجازت تمہیں کس نے دے دی کہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں تم انگوٹھیاں پہناؤ اور اتنی بے پردگی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ؟ منگنی کی کیا حقیقت ہے؟ یہ تو نکاح کا ایک وعدہ ہے، اور وعدے تو ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ ہم نے اکثر اس چیز کو دیکھا ہے، آپ سب نے مشاہدہ کیا ہے کہ بہت سارے وعدے ایسے ہیں جو ٹوٹ جایا کرتے ہیں پورا ہونے سے پہلے۔ تو اگر تم نے کسی نامحرم کے ہاتھ میں انگوٹھی اپنے ہاتھوں سے پہنائی، اگر کسی نامحرم مرد نے کسی نامحرمہ عورت کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ سے انگوٹھی پہنائی اور آپس میں بات چیت شروع ہو گئی، رشتہ داری آگے بڑھنے لگی، اور پھر شادی سے پہلے
پہلے اگر یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو پھر تم کس کو منہ دکھانے کے لائق رہو گے؟ جو گناہ تمہارے سر پر ہے وہ تو ہے ہی، اللہ رب العزت کی پناہ اس گناہ کے عذاب سے، لیکن کیا تم معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے بھی لائق رہ جاؤ گے؟ اسی لیے اس طرح کی چیزیں ہمارے اسلام میں کبھی بھی جائز نہیں تھی، تو تم ان کو جائز سمجھ کر کے بالکل نہ کرو، اور جائز ناجائز اس کو کرنا ہی نہیں۔ اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ کے گھر والے آپ کے لیے سامان لے کر آئیں، لڑکے کے گھر والے لڑکی کے لیے، لڑکی کے گھر والے لڑکے کے لیے لے کر کے جائیں، لیکن اس میں بھی مرد نہ ہو، عورتیں ہوں عورتوں کے لیے اور مرد کے لیے مرد ہوں۔ لیکن آج کل تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرد کو جہاں انگوٹھی پہنانی ہے تو وہاں صرف عورتیں ہی موجود ہوں گی، جہاں عورت کو انگوٹھی پہنانی ہے وہاں صرف لڑکے کے دوست و احباب ہی موجود ہوں گے۔ کیا یہ پردے کا سرے عام قتل کرنا نہیں ہوا؟ اس رسم میں کہاں سے کوئی اچھی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اس سے بہتر تو یہی ہے کہ اس رسم کو بالکل ختم ہی کر دیا جائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج کل اسے ایک ضروری رسم بنا لیا گیا ہے اور اسے شادی کی طرح نبھاتے ہیں، شادی کی طرح اس میں خرچ کرتے ہیں۔ اس رسم میں روپیوں کی بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، لہذا اس رواج کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہوگا۔ یہ رسومات تو غیر مسلموں کو یہاں دیکھی جاتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایسی رسموں کی ادائیگی کی جاتی ہے جو کہ ہمارے اسلام میں کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتی۔ ناچ گانا اس کے اندر، فحش کلامی اس کے اندر، لڑکے اور لڑکی کا ایک دوسرے کے ساتھ میل جول اس کے اندر۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کیا نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھنے کی اجازت اسلام نے دی ہے؟ اور کیا اپنی پسند کا اظہار کرنے کا اختیار مذہب اسلام نے مرد اور عورت کو دیا ہے؟ میں چاہوں گی کہ آپ سبھی اس بیان کو پورا ضرور سنیں تاکہ کوئی آپ کے اندر غلط باتیں نہ پھیلا سکے۔ کسی لڑکی یا عورت کو کسی غیر مرد کو اس وقت دکھانے میں کوئی حرج نہیں جب وہ اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یا اس نے اسے نکاح کا پیغام بھیج دیا ہو، لیکن لڑکے کے دوسرے مرد رشتہ دار یا دوست بالکل اسے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ وہ سب کے سب غیر محرم ہیں۔ یہ مرد بھی ابھی غیر محرم ہی ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں کہ تمہارا نکاح جس سے ہونے والا ہے تم اسے ایک جھلک دیکھ لو، کیونکہ یہ تمہارے درمیان دائمی محبت کا سبب بنے گی۔ تو محبت بڑھانے کے لیے ایک نظر دیکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا، کیونکہ اگر بالکل عورت کو نہیں دیکھا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم اس کے بارے میں، اور اگر وہ عورت نکاح کے بعد آپ اس کو دیکھتے ہیں اور آپ کو وہ پسند نہیں آتی تو پھر محبت کی جگہ کڑواہٹ رشتے میں پیدا ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایک جھلک آپ نے دیکھ لیا، آپ کو اگر اس وقت وہ پسند آ جاتی ہے تو آپ نکاح کریں، اور اگر پسند نہیں آتی ہے تو آپ کو اسی وقت اس رشتے کو ختم کرنے کی اجازت ہے تاکہ بعد میں زندگیاں برباد نہ ہو۔ اس کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی کہ عورت کو مرد دیکھ سکتا ہے، مرد عورت کو ایک جھلک دیکھ سکتی ہے، لیکن اس سے زائد کی اجازت نہیں۔ لیکن آج کل تو ہوتا یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کو پارکوں میں بھیج دیا جاتا ہے، ریسٹورنٹ میں بھیج دیا جاتا ہے ڈیٹ کے نام پر کہ جاؤ تمہارے لیے وہ فلاں جگہ انتظار کر رہا ہے، اور ماں باپ بھائی بہن اس چیز میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے اسلام نے جو اس چیز کی اجازت دی ہے یہ چیز تو مستحب ہے، لیکن اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے کہ لڑکے کو لڑکی اس طرح دکھائی جائے کہ لڑکی کو اس بات کی بھنک بھی نہ لگے کہ لڑکا اسے دیکھ رہا ہے۔ لیکن آج کل کھلم کھلا پارکوں، ریسٹورنٹ اور سنیما ہال میں لڑکے اور لڑکیوں کو خود ماں باپ بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرو، ایک دوسرے کو سمجھو۔ یہ کون سا طریقہ ہے تمہارا؟ کیا تمہیں اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ اور اکثر دیکھا گیا ہے اس طرح کے رشتے بعد میں ٹوٹ جاتے ہیں، یہ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک سنانا چاہوں گی۔ حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، میں اسے دیکھنے کے لیے اس کے باغ میں چھپ کر جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں نے اسے دیکھ لیا۔ کسی نے کہا آپ ایسی حرکت کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں؟ تو میں نے اسے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کسی عورت سے نکاح کی خواہش ڈالے اور وہ اسے پیغام دے تو اس کی جانب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو
نکاح کا پیغام دے تو اگر اس عورت کو دیکھنا ممکن ہو تو دیکھ لے، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ آپس میں یہ دائمی محبت کا سبب بنے گی۔ میں آپ کو ایک اور حدیث پاک سنانا چاہوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک مرتبہ ایک صحابیہ خاتون حاضر ہوئی اور آپ سے نکاح کی درخواست کی، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جھکا لیا اور انہیں کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، اگر آپ کو اس عورت کی حاجت نہیں تو اس کو میرے نکاح میں آپ میرے ساتھ فرما دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ان کے پاس مفلسی کی وجہ سے کچھ روپے پیسے کپڑا وغیرہ نہیں، یہاں تک کہ مہر ادا کرنے کے لیے ایک انگوٹھی تک نہیں۔ البتہ قرآن پاک کی چند صورتیں آپ کو یاد ہیں، چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے قرآن کریم جاننے کے سبب اس صحابیہ خاتون کا نکاح ان سے فرما دیا۔ یعنی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم عورت کا نان نفقہ ادا کرنے کے قابل ہو، اس کا مہر ادا کرنے کے قابل ہو، تب جا کر کے کسی عورت سے نکاح کرو، ورنہ کسی کی زندگی برباد کرنے کا تمہیں حق نہیں دیا گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ خصوصیات انہی صحابی کے لیے مخصوص تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ایسا کرنے کا حق کسی کو نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم خود شریعت ہے۔ آج اس طرح سے نکاح کرنا بالکل جائز نہیں۔ اس وقت آپ نے قرآن پاک کی صورتوں کو یاد ہونے کی وجہ سے آپ نے ان صحابی کا نکاح کروا دیا، لیکن آج یہ چیز جائز نہیں ہوگی۔ آج اگر کوئی کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس عورت کا نان نفقہ اٹھانے پر قادر ہو، اس کے خرچ، اس کی ضروریات کو پورا کرنے پر قادر ہو، اس کا مہر ادا کرنے پر قادر ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضرت عائشہ سے جب نکاح ہوا تو نکاح سے پہلے اللہ رب العزت نے خواب میں آپ کو حضرت عائشہ کو دکھا دیا۔ تو ان احادیث کریمہ سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ عورت کو نکاح سے پہلے ایک مرتبہ دیکھنے کی اجازت ہے تاکہ آپس میں محبت دائمی ہو سکے۔ حجت الاسلام سیدنا محمد غزالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نکاح سے پہلے عورت کو دیکھ لینا حضرت امام شافعی کے نزدیک سنت ہے، اور یہی امام غزالی نے بھی آگے نقل فرمایا ہے کہ عورت کا جمال محبت و الفت کا ذریعہ ہوتا ہے، اس لیے نکاح کرنے سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا سنت ہے۔ اور بزرگوں کا یہ قول ہے کہ عورت کو بغیر دیکھے جو نکاح ہوتا ہے تو اس کا انجام پریشانی اور غم ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ عورت آپ کے معیار پر پورا نہیں اترتی، آپ نے اگر چاہا کہ آپ کی بیوی خوبصورت ہو اور اگر آپ کو کسی کم خوبصورت لڑکی سے نکاح کروا دیا گیا تو بعد میں پھر یہ نکاح کامیاب نہیں ہوتا، پریشانیوں کا باعث بنتا ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں ارشاد فرمایا کہ مناسب ہے کہ نکاح سے پہلے عورت کا چہرہ اور اس کا ظاہری بدن یعنی ہاتھ منہ وغیرہ دیکھ لیا جائے، تاکہ بعد میں نفرت یا پھر طلاق کی نوبت نہ آئے، کیونکہ طلاق اور نفرت اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناپسندیدگی اور ناراضگی سے بچنے کے لیے ایک جھلک عورت کو دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دینا چاہوں گی کہ کیا لڑکی اپنے پسند کا اظہار کر سکتی ہے، اپنے ماں باپ کو بتا سکتی ہے اپنی پسند کے بارے میں، اور کیا لڑکا اپنے ماں باپ کو اپنے پسند کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ کیا یہ اپنی پسند کی شادی کر سکتے ہیں؟ کیا لڑکے اور لڑکی کی رضامندی ضروری ہوتی ہے نکاح کے لیے؟ کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ غیر مسلم جو ہے مسلمانوں کو طعنہ دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے عورتوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے، حالانکہ ان لوگوں نے نہ جانے عورتوں کے کس قدر حقوق کا گلا بے دردی سے گھونٹ دیا اور عورتوں کو بازاروں کی زینت بنا کر کے رکھ دیا۔ ہم صاف طور پر یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ بے شک مذہب اسلام اس طرح کی بےہودہ حرکتوں کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ وہ عورتوں کو بازاروں سڑکوں میں کھلے عام اپنے حسن کا مظاہرہ کرنے کا سخت خلاف ہے، لیکن یاد رہے وہ عورتیں جو اس کو جائز اور اپنا حقوق سمجھتی ہیں انہیں اپنی آنکھوں سے تعصب کے پردے ہٹا کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن یاد رہے وہ عورتیں ان کو جائز حقوق دینے میں کوئی کمی نہیں کرواتا۔ یعنی اگرچہ مذہب اسلام
عورتوں کو بازاروں میں کھلے عام گھومنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اس کے باوجود عورت کے کسی حق کو یہ پامال نہیں کرتا۔ ان کے ساتھ ہر طرح سے حسن سلوک کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ عورتوں کے ساتھ زور زبردستی نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی زبردستی جبرن کسی عورت کا کسی مرد کے ساتھ نکاح کروایا جا سکتا ہے، کیونکہ نکاح سے پہلے لڑکی کی رضامندی شرط رکھی گئی ہے۔ پہلے لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے اور اس کے بعد لڑکے سے اجازت لی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نکاح کا وقت آتا ہے تو اس وقت بھی پہلے لڑکی کو حق ہوتا ہے کہ وہ اگر نکاح کو قبول کرتی ہے تب تو وہ نکاح قابل قبول ہوگا، لیکن اگر وہ عورت زور زبردستی کی وجہ سے، ماں باپ کے دباؤ کی وجہ سے اگر وہ اس مرحلے تک بھی پہنچ گئی تھی، تو مذہب اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ وہ اسے اس آخری وقت بھی موقع دے رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ نکاح پسند نہیں تو تمہارے لیے اختیار ہے، تم اسی وقت اس نکاح کو ختم کر سکتی ہو۔ اگر اس عورت نے اجازت نہیں دی، اگر قبول ہے کا لفظ اس نے نہیں بولا، اگر اس نے انکار کر دیا تو پھر یہ نکاح کوئی منعقد نہیں کر سکتا، اور اگر اس عورت نے اس کو قبول کیا ہے تبھی جا کر کے پھر مرد کے پاس یہ خبر بھیجی جاتی ہے، اور پھر مرد کو اجازت ہوتی ہے کہ پھر وہ اس نکاح کو قبول کرے۔ تو اس سے بہتر اور مذہب ہو سکتا ہے کیا کہ جہاں عورتوں کے حقوق کو اتنا زیادہ آگے رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی دباؤ کی وجہ سے عورت کو اس مقام تک بھی پہنچا دے کہ نکاح کے لیے وہ تیار ہو کر کے بیٹھی ہے، لیکن پھر بھی شریعت اسلامیہ اس کو اتنا حق دیتا ہے کہ وہ اس نکاح کو اگر ناپسند کرتی ہے تو اس کو توڑ سکتی ہے۔ اس کے باوجود آج کل لوگ اس بات کو ہمارے خلاف اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مذہب اسلام نے عورتوں کو بالکل آزادی نہیں دی اور قید کر کے رکھا ہے۔ ہمارے مذہب نے ہمیں ہر چیز کی آزادی دی ہے، ہمیں پڑھنے لکھنے کا حکم ہمارے مذہب نے دیا، ہمیں ہر چیز میں شامل ہونے کا حکم دیا، لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو کام بھی کریں ہم پردے کا احتیاط کرتے ہوئے کریں۔ بے پردگی میں ہمارا کوئی بھی کام قابل قبول نہیں ہوگا۔ عورت کی رضامندی اس قدر ضروری ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کا پیغام لے کر کے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے حضرت علی سے بہتر کوئی مرد ہو سکتا تھا؟ کیا حضور کی لخت جگر حضرت سیدہ بطول کے لیے علی شیر خدا سے بہتر کوئی رشتہ ہو سکتا تھا؟ لیکن اس کے باوجود میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ میرے نبی نے فرمایا علی تم نے اپنی خواہش کا تو اظہار کر دیا، لیکن پہلے مجھے میری بیٹی فاطمہ سے پوچھنے دو کہ کیا وہ اس نکاح کے لیے راضی ہے یا نہیں۔ تو ہمیں ہمارے نبی نے ہر ایک قدم پر یہ تعلیم دی ہے، ہر ایک قدم پر ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، اور عورتوں کے حقوق کی ہر جگہ حفاظت فرمائی۔ میرے آقا اگر چاہتے تو وہ اس وقت حضرت علی کو کہہ سکتے تھے کہ بالکل تم سے بہتر میری فاطمہ کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود میرے آقا نے فرمایا کہ تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں پہلے اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وہ تم سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہے۔ اگر وہ رضامند ہو جاتی ہے تو پھر اس کا نکاح کروایا جائے گا۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک بھی بتانا چاہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنواری لڑکی کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس کی رضامندی حاصل نہ کر لی جائے، اور اس کا چپ رہنا اس کی رضامندی ہے۔ یعنی عورت اگر شرم و حیا کی وجہ سے خاموش رہ گئی تو سمجھ جاؤ کہ یہ اس کی رضامندی ہے، لیکن اگر وہ منع کرتی ہے، کیونکہ اگر کسی کو کسی چیز سے انکار ہوتا ہے تو وہ خاموشی سے اس کو قبول نہیں کر لیتا، بلکہ وہ کوئی نہ کوئی ضرور ایسی حرکت کرتا ہے کہ جس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کام کو، اس کے لیے یہ کام اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ تو پھر اگر عورت خاموش رہ جائے کسی معاملے میں اور وہ اس چیز پر خوشی کا بھی اظہار کرے تو آپ اس کی رضامندی سمجھیں۔ میں آپ کو ایک اور حدیث پاک سنانا چاہوں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے دیور نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا، مگر اس عورت کا باپ جو تھا اس نے دیور سے نکاح کرنے پر رضامندی ظاہر نہیں کی اور اس نے اس عورت کا کسی دوسرے مرد سے نکاح کر دیا۔ وہ عورت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پورا قصہ بیان کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کے باپ کو بلوایا اور اس سے فرمایا کہ یہ عورت کیا کہتی ہے؟ اس کے باپ نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ بالکل صحیح کہتی ہے، مگر میں نے اس کا نکاح
نکاح ایسے مرد سے کیا جو اس کے دیور سے بہتر تھا، اس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مرد اور عورت میں جدائی کروا دی اور اس عورت کا نکاح اس کے دیور کے ساتھ کروایا جس سے وہ نکاح کرنا چاہتی تھی۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عورتوں کی پسند کو ترجیح دینا یہ ہمارے نبی سے ثابت ہوتا ہے۔ اگر بچیاں اپنے ماں باپ سے اپنی پسند کا اظہار کرتی ہیں تو اسے بے شرم نہ کہا جائے، بلکہ یہ تو اپنے مذہب کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنی خواہش کا اظہار اپنے ماں باپ سے کر رہی ہے تاکہ جائز طریقے سے، سنت طریقے سے ان کا نکاح کر دیا جائے۔ اور اگر وہیں اس کے ماں باپ اس کو دبانا شروع کر دیں، اس کی بات کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں، اس پر زیادتیاں کرنا شروع کر دیں تو پھر وہ عورت ضرور غلط قدم اٹھائے گی۔ لہذا اگر آپ کی بچی، اگر آپ کے بچے نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے تو پھر آپ اس چیز کو دیکھیں، غور کریں کہ اگر وہ رشتہ بہتر ہے اس کے لیے تو ضرور نکاح کریں، لیکن اگر مذہبی اعتبار سے کوئی خرابی ہے تو پھر آپ کو اس نکاح کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہمارے اسلام میں لڑکیوں کی پسند کو اول ترین درجہ دیا گیا ہے۔ اگر ماں باپ زبردستی اپنی بچیوں کا نکاح کرواتے ہیں تو وہ ماں باپ گنہگار ہوں گے، ان سے قیامت میں سوال کیا جائے گا ان کی بچیوں کے حقوق کے بارے میں۔ لہذا جو بھی ماں باپ اگر اپنی انا میں گرفتار ہو کر کے زور زبردستی کر کے اپنی بچیوں کا نکاح اپنی پسند کے اعتبار سے کروانا چاہتے ہیں تو ان کو ان احادیث کریمہ سے سبق لینا چاہیے، اور خاص طور پر میرے نبی کی حضرت فاطمہ الزہرا نے جو آپ کا حضرت علی سے نکاح کروایا اس واقعے سے سبق لینا چاہیے کہ حضرت علی حضرت فاطمہ کے لیے خدا کا چنا ہوا رشتہ ہے۔ حضرت فاطمہ کے لیے حضرت علی سے بہتر کوئی رشتہ ہو نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کی خواہش کو ترجیح دیا، حضرت فاطمہ کی رضامندی کو ترجیح دی۔ لہٰذا یہ ہر ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی خواہش کی اور ان کی رضامندی کا خیال کریں۔ مجھے امید ہے کہ اس بیان سے آپ سبھی کو ضرور فائدہ پہنچے گا۔ میری گزارش ہے کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان چیزوں میں جو لوگ گرفتار ہیں، جو زور زبردستی کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، وہ اس بات سے سبق حاصل کر سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔